بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی ماں حضرت ایمن کے بارے میں۔ حضرت برکہ حبشہ کی خاتون تھی۔ وہ حبشی ثعلبہ بن عمرو کی بیٹی تھی، لیکن آپ کی کنیت ایمن کے نام سے زیادہ مشہور تھی۔ ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر بزرگوار حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی خادمہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی اور ایک ماں کی طرح بخوبی نبھائی۔ حضرت ختیجہ سے شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمن کو آزاد کر دیا اور ان کی شادی حضرت عبید بن زید سے کر دی۔ اس شادی سے ان کا بیٹا ایمن پیدا ہوا اور اس طرح وہ ایمن یعنی ایمن کی ماں کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ایمن بھی اسلام قبول کرنے والوں میں سے شامل ہو گئی اور ان کے بعد ان کے خاندان نے بھی آپ کی پیروی کی۔ حضرت عبید بن زید جنگ خیبر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ ایمن جنگ حنین میں شہید ہوئی۔ حضرت عبید کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمن کا عقد حضرت زید بن حارث سے کروا دیا اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسامہ تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا سربراہ مقرر کیا اور بازنطینی سلطنت میں اسامہ بن زید نے کامیاب مہم کی قیادت کی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایمن کو اپنے گھر کی کچھ خاص امور کی دیکھ بھال کے لیے مکہ میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایمن خود ہی مدینہ ہجرت کر گئی۔ حضرت ایمن نے صحرائی اور پہاڑی علاقوں کا مشکل اور طویل سفر طے کیا۔ گرمی کی شدت اور ریت کے طوفان نے راستے کو دھندلا کر دیا تھا، لیکن ایمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور لگاؤ کی وجہ سے ثابت قدم رہی۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچی تو ان کے پاؤں میں زخم اور سوجن تھی، چہرہ ریت اور مٹی سے آٹا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کہا، یا ایمن، یا امی، اے ایمن، اے میری ماں، بے شک آپ کے لیے جنت میں جگہ ہے۔ مدینہ میں بھی ایمن نے مسلمانوں کے معاملات میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے حملوں سے بچانے کے لیے آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی۔ انہوں نے مختلف جنگوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غزوہ احد میں وہ مسلمان سپاہیوں کے لیے پانی لاتی تھی اور زخمیوں کے علاج میں مدد کرتی تھی۔ جنگ کے دوران جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ پھیلی تو بہت سے مسلمان میدان جنگ سے بھاگ گئے، جبکہ ایمن اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور انہوں نے بھاگتے ہوئے سپاہیوں پر مٹی ڈالی اور انہیں ایک تکلا پیش کیا اور کہا، مجھے اپنی تلوار دو اور تم تکلا گھماؤ۔ وہ کچھ دوسری مسلمان عورتوں کے ساتھ جنگ کے ارادے سے میدان جنگ میں پہنچی اور دشمن کے ایک سپاہی کے تیر سے زخمی ہو گئی۔ ایمن نے غزوہ خیبر اور حنین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے حفاظت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمن سے بہت محبت تھی اور انہیں ماں کا درجہ دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی عیادت کرتے اور ان سے پوچھتے، یا امی، آپ خیریت سے ہیں؟ اور وہ جواب دیتی تھی، میں خیریت سے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک سلام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آتے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرتے تھے۔ حضرت ایمن اس لحاظ سے منفرد تھی کہ وہ واحد خاتون تھی جو پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں۔ ان کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بے لوث خدمت میں گزری۔ حضرت برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شریف النفس، حلیم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گہری عقیدت رکھنے والی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دین اسلام سے ان کی عقیدت مضبوط اور غیر متزلزل تھی۔ آپ کا انتقال سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔